سبحان اللہ. یہ ریکارڈنگ کے لیے چند کیمرے لگے ہوئے, اس پہ پورے نہیں سماتے لوگ, اتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لیے. غوث پاک کی اس دور کی 900 سال محفل میں, 900 سال پہلے کی محفل میں 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور غوث پاک کا خطاب ریکارڈ کرتے تھے. اس کو لکھتے تھے اس دور میں 70 ہزار کا مجمع, اور انسان اتنے, جنات اس سے زیادہ, اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے جب غوث پاک خطاب کرتے تھے. غوث پاک میرے بھائی جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں, تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا, اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا. یہ شان ہے, یہ شان ہے غوث پاک کی. امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا. یہ شان غوثیت نام ہے. میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, توجہ, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی جو ہے کرو عادل یا غوث, اور کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل یا غوث. سالک اور واصل کا مطلب, سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے راستے پہ ابھی چل رہا ہو, منزلیں طے کر رہا ہو, اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو. ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں, کوئی سالک ہو یا واصل ہو یا غوث, وہ کچھ بھی ہے, تیرا سائل ہے یا غوث. بے شک کچھ بھی ہو جائے, غوث پاک کا منتر ہی ہے. غوث پاک کے طرف پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے. یہ شان ہے غوثیت پاک کی. تو میں بات پوری کر دوں, بات مکمل کر دوں. کیا عرض کر رہا تھا, اللہ اکبر. ایک صاحب کو حاجت تھی, غوث پاک صاحب کشف تھے. کشف یعنی اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمن کی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے, اور کشف کے بارے میں سب اقوال موجود ہے. اس کی کوئی عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتاتا. تو جب دیکھا کہ ان کو استنجا کی حاجت ہے, اپنی چادر ان پر ڈالی, چادر اٹھا کر ان پر ڈالی. جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں نہیں پاتے, بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے, جہاں پر نہر تھی, درخت تھا اور جنگل تھا. جنگل میں کوئی نہیں تھا. انہوں نے جلدی جو وہ اپنی چیزیں اتاری, درخت سے لٹکائی, اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے, وضو کیا. جیسے وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ غوث پاک کی محفل میں. اعضائے وضو پہ وضو کے اثرات ہیں. اب سوچتے کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا, لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوٹ گئی. درخت سے جو چیزیں لٹکائی کوئی چیز چھوٹ گئی. اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ گئی, وہ آئے گی کیسے, کیونکہ میں تو گیا نہیں وہاں پر. چل کے پہنچایا مرشد نے, پھر چادر ڈالی تو اپنے آپ کو وہی پایا. تو وہاں جہاں وضو کیا تھا, وضو کے پانی کے اثرات بھی موجود تھے, اور پھر استنجا کے اثرات بھی موجود تھے. تو وہاں سے اپنی وہ چیز کی پھر چادر ہٹائی, پھر غوث پاک کی محفل. ایک مرتبہ وہی بزرگ جن کو دنیا شیخ علی ابن ہیتی کے نام سے جانتی ہے, ایک مرتبہ غوث پاک کے بیان میں بیان سنتے سنتے سو گئے. مقرر پہ بہت بجلی گرتی ہے دوست, جب کوئی اس کی تقریر میں آپس میں بات کرے, چلائے یا سو جائے. اس لیے کہ حالانکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں, میں تو بالکل عوام میں سے ہوں, ان پڑھ ساتھی ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن مقرر جو تقریر 1 گھنٹے کی کرتا ہے نا, کم سے کم 4 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے جب 1 گھنٹے کی تقریر تیار ہو. تو اس کو ایسا لگتا ہے یار میں پوری جان نکال کے ڈال رہا ہوں, یہ آپس میں بات کیوں کر رہے ہیں, یہ سو کیوں رہے. لیکن جب سے میں نے واقعہ پڑھا ہے نا, تو مجھے کبھی کوئی سوتا ہے تو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے. کیوں, کیونکہ جب عبد القادر جیلانی میرے مرشد کی محفل میں لوگ سو جاتے تھے, تو اگر قادری کی محفل میں سو جائے, اور میری بھی کوئی محفل بھی تو ہوگی, ہماری کیا محفل. ایک دوست تو کہہ رہے تھے مجھے کہ دیکھو آپ کے نام پہ اتنے لوگ آ گئے. میں نے کہا توبہ کر, میرے نام پہ کون آتا ہے, میری کیا اوقات ہے, میری کیا ہے. غوث پاک کے نام پہ آئے, رسول اللہ کے نام پہ آئے, اللہ کے نام پہ آئے. یہ بات آج کے بعد کبھی مت کہنا کہ میرے نام پہ ہے, میری کیا اوقات ہے. میں تو ان کے گداؤں میں سے ایک گدا, میں تو ان کے منتوں میں سے ایک منتا, ان کے سگوں میں سے ایک سگ ہوں, اور وہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ قبول کر لے تو ان کا کرم, میری کیا اوقات.
اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو. یہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ آتے ہیں, رسول اللہ کے نام پہ آتے ہیں, اولیاء اللہ کے نام پہ آتے ہیں. ہمارے نام پہ کوئی نہیں آتا, ہمارا نام اس قابل نہیں. ہم تو ابھی اسی فکر میں بیٹھے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو ہمارے مقدر کی معراج ہے, لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دینا مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی آخرت کی فکر کرو. سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ دیکھو, ان کی مانے سو گئے, غوث پاک خطاب چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, مرید کے آگے پھر ہاتھ باندھ کے. محفل سناٹا. بھائی اگر کوئی مقرر کسی ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ پورا مجمع, وہ بھی پھر کہتا ہوں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا غوث پاک کی محفل, اور غوث پاک یہ تو سامنے لوگ ہوتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ, الحمدللہ خطبہ شروع کر. لوگ کہتے ہیں اب 2 بار الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ کب پہلی بار جب کہتا ہوں نا تو پوری دنیا کے جو ولی ہوتے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے دیہاتوں میں, اپنے اپنے گھروں میں پہلی بار کی الحمدللہ سن کر سارے کام چھوڑ دیتے اور اٹینشن ہو کر کے خطاب سننے لگ جاتے ہیں. پہلی بار کی الحمدللہ اٹینشن, وہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے, خطاب شروع ہو گیا. اللہ کے شکر سے خطاب. یہ غوث پاک. لوگ کہتے ہیں مجھے انٹرنیٹ پر اتنے ہزار لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا انٹرنیٹ کی خیرات ہے میرے عزیز. جب انٹرنیٹ کا نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا, جب بھی میرے غوث کا خطاب پوری دنیا کے ولی اپنے اپنے شہروں میں سنا کرتے تھے. دنیا بہت پیچھے ہے, مگر اتنا ضرور ہے کہ جب یہ کہہ دیا تو لوگوں نے کیا کہہ دیا, پانی گنڈی قصہ ہو گیا. میں نے کہا انٹرنیٹ کی چپ پر تو ایمان لایا ہے, اللہ کی قدرت پر کبھی نہیں. جب سیٹلائٹ پوری دنیا میں تقریر پہنچا سکتا ہے تو اللہ نہیں پہنچا سکتا. اور یہ سیٹلائٹ بھی کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ معاذ اللہ. دنیا میں جو کچھ جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے, جو کچھ ظہور پذیر ہے, وہ میرے اللہ کی قدرت پر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ نصیب کی بات ہے. کوئی سیٹلائٹ کی طاقت کو مان گیا اور کوئی اللہ کی قدرت کو مان کے کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے عبد القادر کا خطاب بغیر کسی ذریعے کے پوری دنیا کے ولیوں کو سنوا دیا. جو کچھ ہے وہ اللہ کی قدرت ہے. تو بہرحال سرکار غوث اعظم نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے, اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا شیخ علی ابن ہدی ہے. وہ سو رہے تھے, آپ نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے, دیر تک کھڑے رہے ہاتھ باندھ کر. جب شیخ کی آنکھ کھلی, مرشد کو ہاتھ باندھ کے کھڑے دیکھا. پورا مجمع سناٹے میں پریشان, یہ بھی پریشان. جب پھر خطاب شروع ہو گیا, خطاب پورا ہو گیا. جب خطاب پورا ہو گیا تو لوگوں کے اندر چیمیں گوئیاں ہونے لگی. بھئی کوئی سی بات ہوتی ہے تو بات تو ہوتی ہے. تو یہ حضرت کیا کیسے آخر کسی نے پوچھ لیا, حضور آپ شیخ کے سامنے ہاتھ باندھ کے, مرید اور خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. مرشد نے بتایا اس سے پوچھو نا کہ کیوں کھڑے تھے, یہ تو سو رہا تھا, اس سے پوچھو. تو پوچھا تو کیا بات ہے نہیں؟ تو کہا جیسی حضرت کے خطاب میں میری آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محفل میں حضور تشریف لائے ہیں. تو مرشد غوث پاک کہتے ہیں یہ جو سوتے سوتے دیکھ رہا ہے یہ غوث پاک کی شان ہے. مرشد غوث پاک کا مقام تو بات سمجھتے ہیں, لیکن اس مقام کو پانے کے بعد بات سمجھ, اس مقام کو سرکار روکتے تھے. توجہ, قم بسم اللہ کہہ کے مردہ زندہ کر دیں. اس کے خطاب غوث پاک کی عزت کو بڑھانے کے لیے خود تشریف لائیں. سوچیں کیا ذات ہوگی جس کے خطاب کی محفل کی عزت بڑھانے کے لیے حضور آئے, خضر آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, انبیاء آئے, مولا علی آئے. میرے امام کہتے ہیں کہ اولیاء کیا خود حضور آئے, وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث, وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث. یہ شان ہے. پھر روتے ہیں. کسی نے رونے کا سبب پوچھا